بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود من جزيرة العرب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات معزز و مکرم سامعین کرام، بزرگان محترم، عزیز دینی بھائیوں، جیسا کہ ہمارے اور آپ کے سامنے خبریں آ رہی ہیں کہ فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ بڑے پیمانے پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو جسم واحد کی مثال دی ہے۔ ایک بدن ایک جسم کے مانند ہے۔ جس طرح جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے، پورا بدن اس تکلیف کو سہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ تکلیف انگلی میں ہے اور آنکھ اس کو برداشت نہ کرے، تکلیف پیر میں ہے اور پورے بدن پر اس کی کیفیت کا اثر نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ جسم کے ایک پارٹ میں، ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے، پورا بدن اس کو برداشت کرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اس مثال کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے رکھا ہے۔ مسلمان چاہے کسی بھی گوشے میں ہو، کسی بھی ملک کے اندر رہتے ہوں، وہ ایک بدن کی طرح ہے۔ فلسطین کے مسلمان ظلم کے شکار ہیں تو درد انڈین مسلمانوں کو بھی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی افغانستان میں درد و کرب میں مبتلا ہے تو تکلیف ہمیں بھی ہو۔ یہ ایک جسم واحد کی مثال ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، فلسطین بحر روم کے کنارے ملک شام سے لے کر مصر تک پھیلی ہوئی طویل ساحلی آبادی کا نام فلسطین ہے۔ یہ وہ فلسطین کی سرزمین ہے جو انبیاء علیہم السلام کا مسکن رہا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے بکثرت اسی سرزمین کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ وہ سرزمین ہے جسے نبیوں نے پسند کیا ہے۔ ہم فلسطین سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اسی فلسطین کی طرف سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی تھی۔ یہ وہ فلسطین کی سرزمین ہے جہاں پر داؤد علیہ السلام کو اللہ نے شاندار حکومت عطا فرمائی تھی اور آپ نے اسی سرزمین فلسطین پر خوبصورت محراب بنوایا تھا۔ یہی وہ فلسطین کی سرزمین ہے جسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ادخلوا الارض المقدسہ، اس مقدس شہر کی طرف داخل ہو جاؤ۔ اس مقدس شہر سے مراد سرزمین فلسطین ہے۔ یہی وہ مقدس سرزمین ہے جس کی پشت پر بیٹھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی بے مثال حکومت قائم کر دی تھی جیسی حکومت نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی، نہ آپ کے بعد کسی کو ملی تھی۔ یہیں پر سلیمان علیہ السلام تخت پر سوار ہوتے تھے، مہینوں کا سفر گھنٹوں اور منٹوں میں طے فرمایا کرتے تھے۔ یہی وہ سرزمین فلسطین ہے جو مسلمانوں کی دھڑکن ہے، ہر دل کا سکون ہے۔ مسلمان یہاں کے کرب و تکلیف سے بے چین ہو جایا کرتے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ یہی وہ سرزمین ہے۔ پیاری ننھی چونٹی کا واقعہ جسے قرآن میں سورہ نمل کے اندر اللہ نے کس خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ایک چونٹی نے اپنے تمام چونٹیوں سے کہا تھا، سہیلیوں سے کہا تھا، اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ،
کہیں سلیمان اور اس کا لشکر غفلت کی حالت میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ لشکر سلیمان آ رہا تھا، ایک چیونٹی نے تمام چیونٹیوں کی فکر کی تھی۔ جس جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ شہر اسقلان فلسطین میں واقع، جسے بعد میں وادی النمل کہا جاتا ہے، اسی سرزمین فلسطین میں واقع ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر کنواری مریم پاکیزہ طاہرہ مریم سلام اللہ علیہا کو حمل ٹھہرا تھا حضرت جبریل علیہ السلام کے پھونک کی وجہ سے، اور یہیں پر عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک ولادت ہوئی تھی۔ یہ اسی شہر میں واقع ہوا ہے۔ یہ وہ فلسطین کی سرزمین ہے جہاں جب ایک ماں کو بچہ ہوتا ہے وہ ماں کتنی پریشان ہوتی ہے، بالکل کمزور ہو جاتی ہے، ہمت جواب دے دیتی ہے، لاغر کمزور توانائیاں ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی بے بسی کے عالم میں تنے تنہا حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا کھجور کے تنے کو اکیلے ہلا دینا اس حالت میں، زچگی کی حالت میں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظیم نشانی ہے۔ یہی وہ شہر ہے جو محشر کا میدان ایک روایت کے مطابق اسی شہر میں واقع ہوگا۔ یہ وہ شہر ہے جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے قتل کرنا چاہا تو زندہ صحیح سلامت آسمان کی طرف رب نے اٹھا لیا۔ یہی وہ سرزمین فلسطین ہے جہاں کے سفید مینارے پر اللہ تعالیٰ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے۔ یہ وہ سرزمین فلسطین ہے جہاں اسلام کا قرب قیامت میں سب سے عظیم لڑائی مسلمانوں کا مقابلہ دجال کے ساتھ ہوگا، اسی سرزمین فلسطین میں ہوگا۔ ہم کیوں نہ محبت کریں اس سرزمین سے جس سرزمین میں عیسیٰ علیہ السلام باب لد مقام پر دجال کو قتل کریں گے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ارض شام سے محبت رہی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں قرآن نے خوبصورت واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ آپ گزر رہے تھے بیت المقدس سے، 6 صدی قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ عراق میں ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا جس کا نام تھا بخت نصر۔ بخت نصر ظالم بادشاہ نے بیت المقدس پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ تاراج تخت و تاراج نیست و نابود کر دیا پورے شہر کو۔ تو اس شہر سے حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا، درا حالے کہ آپ اپنی سواری پر، جس سواری کو قرآن نے گدھے سے تعبیر کیا ہے، عزیر علیہ السلام گزر رہے تھے تو ویرانی کو دیکھا، نیست و نابود حالت میں شہر کو دیکھا، کہا ہائے یہ شہر بھی دوبارہ آباد ہو سکتا ہے۔ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا۔ عزیر علیہ السلام نے کہا کہ یہ ویرانی ہونے کے بعد، شہر کی موت واقع ہو جانے کے بعد، یہ شہر بھی کبھی آباد ہو سکتا ہے۔ فاماتہ اللہ 100 عام۔ اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک عزیر علیہ السلام کو سلا دیا۔ عزیر علیہ السلام سوئے تو سوئے ہی رہ گئے، کتنے سال تک؟ 100 سال تک۔ فبعثہ، پھر اللہ نے زندہ کیا۔ عزیر علیہ السلام اٹھے تو اللہ نے پوچھا کم لبثت، آپ کتنے دن سے یہاں ٹھہرے ہو؟ عزیر علیہ السلام نے کہا کتنا دن کیا؟ لبثت یومن او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، آدھا دن، پونے دن یا ایک دن ہم ٹھہرے ہیں۔ اللہ نے کہا بل لبثت 100 عام، ایک دن نہیں، آدھا دن نہیں، پورے 100 سال سے یہاں ہو۔ عزیر علیہ السلام سوئے پھر بیدار ہوئے، انہیں تو کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن اللہ کو دکھانا بھی تھا۔ کہا اپنے کھانے کی طرف دیکھو، انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، کھانا دیکھا تو بالکل جس طرح سے شروع حالت میں وہ کھانا تھا آج بھی اسی حالت میں تر و تازہ ہے، پانی میں بھی ذرہ برابر نہ جھاگ ہے نہ بدبو ہے، بالکل صاف شفاف ہے۔ کہا اب گدھے کو دیکھو۔ عزیر علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ سامنے کچھ ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، لیکن عزیر علیہ السلام تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جب میں سویا تھا ہو سکتا ہے گدھا کہیں بھاگ نکلا ہو، انہیں کیا معلوم کہ یہ اسی گدھے کی ہڈی ہے۔ کہا گدھے کی طرف دیکھو، ہڈیوں کو دیکھو،
کیسے ہم ہڈیوں کو اکٹھی کرتے ہیں، پھر کیسے ہم گوشت چڑھاتے ہیں۔ عزیر علیہ السلام نے دیکھا جس طرح ایک بلڈنگ کی مٹیریل کے ذریعے بلڈنگ تیار ہوتی ہے، وہ بکھری ہوئی ہڈیاں جو مٹی کی نظر ہو گئی تھی، ایک یہاں سے اٹھتی ہے، ایک یہاں سے اٹھتی ہے، چند ہڈیاں اکٹھی ہو کر ایک گدھے کا مکمل ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ پھر اللہ اس پر گوشت چڑھاتا ہے، پھر گدھا زندہ ہوتا ہے۔ عزیر علیہ السلام پکار اٹھے، وَعْلَمْ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا، ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ واقعہ جس علاقے میں ہوا نا، اس علاقے کو ہم فلسطین کہتے ہیں۔ کتنی مقدس جگہ ہے وہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسطین میں واقع مسجد اقصی اور اس کے اطراف، جسے اللہ نے بابرکت علاقہ کہا ہے، پرانی کتابوں میں اس کا نام ایلیا بتایا جاتا ہے، عربی میں اسے القدس کہا جاتا ہے، اور ہم بیت المقدس بھی کہتے ہیں۔ وہاں پر واقع مسجد اقصی میں پیارے آقا نے نماز ادا کرنے کی خواہش اور تمنا کی ہے۔ اس شہر کے حصول یابی کے لیے اور مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے 1 2 نہیں 5000 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس مسجد کی فضیلت کے لیے یہ کیا کم ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بڑھا چڑھا کر بتایا ہے۔ 1 لاکھ نمازوں کا ثواب مکہ کی مسجد حرام میں، 50,000 نمازوں کا ثواب ایک روایت کے مطابق مسجد نبوی میں، اور بیت المقدس کی مسجد اقصی میں ثواب ایک نماز کا 25,000 برابر ثواب ملتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اگر ہم وہاں نہ پہنچ سکتے ہوں تو کیا کریں؟ ہمارے آقا نے فرمایا، مسجد اقصی میں جلنے والے چراغوں میں تیل ہی بھیج دیا کرو، تو بھیج دو، یہ بھی تمہارے لیے کافی ہے۔ کیا فضیلت بتائی ہے۔ اس زمانے میں یہ لائٹ اور کمکمے بلب تو نہیں ہوا کرتے تھے نا، اس زمانے میں چراغ جلا کرتے تھے۔ پیارے آقا نے فرمایا، مسجد اقصی میں جلنے والے چراغ کے لیے تیل ہی بھیج دو، تو بھی بھیج دو۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ وہ مسجد ہے جس مسجد کو یہ شرف حاصل ہے کہ اسی مسجد سے ہمارے آقا کو اللہ نے معراج میں آسمان پر بلایا ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس کی یہ شان اور فضیلت ہے کہ اسی مسجد میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ نبیوں کو نماز پڑھائی ہے، اور وہاں پر آپ امام الانبیاء بنے ہیں۔ یہی فلسطین میں واقع بیت المقدس کی مسجد اقصی ہے، جو قبلہ اول کی حیثیت سے ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے۔ نماز کی جب فرضیت ہوئی تو ہمارے آقا اور صحابہ کرام خانہ کعبہ نہیں، مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور 1 2 نماز رہی تو رہی، 16 یا 17 مہینے تک مسجد اقصی کو قبلہ بنا کر نماز ادا فرمائی۔ جب آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، وہ بھی مسجد ہے جسے آج بھی مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ جو لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں وہ زیارت کرتے ہیں اس مسجد کی، وہاں پر 2 محرابیں بنی ہے، وہ 2 قبلے والی مسجد ہے۔ نماز کی حالت میں جبریل علیہ السلام نے کہا تھا، اب آپ مسجد اقصی نہیں بلکہ خانہ کعبہ مسجد حرام کو اپنا قبلہ بنائیے۔ نماز کی حالت میں آپ نے قبلے کی طرف سے رخ موڑ کر مسجد حرام کو قبلہ بنایا۔ کیا شرف کی بات ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اس مسجد کی جو آبادی ہے، اس مسجد کے اطراف میں اللہ نے جو برکتیں نازل فرمائی ہے، ایسی عظیم برکت دنیاوی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، کہ وہ اکثر انبیاء کرام کا مدفن ہے۔ مسجد بیت المقدس کے اطراف میں جگہ جگہ کسی نہ کسی نبی مدفون ہے، اللہ نے وہاں پر دفن کیا ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس کے اطراف میں اللہ نے ایسی برکتیں نازل کی ہے کہ آج بھی 7 سالہ 8 سالہ بچی 20-30 اسرائیلی فوجیوں کے سامنے ایمان کی تقریر کرتی ہے جوشیلے انداز میں۔ آج مسجد اقصی کے محافظین پر ظلم و ستم روا رکھا ہے اسرائیلیوں نے، لیکن آپ دیکھیں، غیرت ایمانی دیکھیں، ایمانی قوت اور طاقت دیکھیں۔ وہ اسرائیل جس کے پاس
دنیا کے سارے اسلحے موجود ہے، بڑی بڑی طاقتیں پشت پناہی کر رہی ہے، امریکہ برطانیہ جیسی سپر طاقت حکومت بھی اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے، وہ ایک نہتے مسلمانوں پر ظلم و ستم روا رکھا ہے، جن مسلمانوں کے پاس گولی نہیں، ٹینکوں کا مقابلہ اینٹ اور پتھروں سے کرتے ہیں، اللہ اکبر، طیاروں کا مقابلہ، جنگی جہازوں کا مقابلہ وہ مسلمان گلیل سے کرتے ہیں، بڑے بڑے ٹینکوں کے سامنے پتھر دکھاتے ہیں، اینٹ دکھاتے ہیں، ایمان کا رعب ایسا ہے، ان پتھر برداروں کے سامنے اسرائیلی فوج اس طرح دم دبا کر بھاگتی ہے جس طرح شیر کو دیکھ کر جنگل کے درندے، جنگل کے جنگلی جانور بھاگتے ہیں۔ مجال نہیں کہ میدانی جنگ میں، زمینی جنگ میں، زمینی لڑائی میں مسلمان کبھی شکست ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ مسلمان ہتھیلی پر جان لے کر رب کے حضور پیش کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، اور یہ جذبہ جس کے اندر ہو تو پھر اس کے لیے مرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی جنگ کے موقع پر جب زوردار تیر لگا، دیکھا جان بحق ہونے والی ہے، بے ساختہ زبان سے نکلا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جان جا رہی ہے اور زبان سے کیا نکل رہی ہے؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ جو مرنے کو، شہادت، راہ للہ کی شہادت کو کامیابی تصور کر رہا ہو، اس کے لیے جان دینا مکمل آسان ہے۔ اسرائیلی بھی ہلاک ہوئے ہیں حالیہ حملے میں، اور فلسطینی بھی شہید ہوئے ہیں، لیکن جو فرق ہے دونوں میں، سب سے بڑا فرق یہ ہے، فلسطینی شہید ہوتے ہیں، فلسطینی ہلاک نہیں ہوتے، فلسطینی شہید ہو کر جنت کے وارث بنتے ہیں، اور اسرائیلی ہلاک ہو کر ہمیشہ ہمیش کی جہنم اپنے مقدر میں لیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا فرق ہے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جس سے اللہ رکھنا چاہے اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ ہم نے حالیہ پچھلے دنوں میں دیکھا، امریکہ نے 47 ملکوں کی فوجوں کو اتار دیا افغانستان میں۔ کتنے؟ 47 ملکوں کی فوجوں کو لے کر آیا۔ افغانستان میں مسلمانوں کو مکمل طور پر ہلاک کر دیں گے، نام و نشان مٹا دیں گے، لیکن کیا ہوا؟ وہ افغانستان میں طالبان کل بھی تھے، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے۔ کیا تھا ان کے پاس؟ طالبان کے پاس بندوق تھی، گلیل رکھتے تھے، خیمہ بردار تھے، پہاڑ کے سرنگوں کے اندر وہ لوگ رہتے تھے، پہاڑوں کے اندر پناہ لیتے تھے۔ 47 ملکوں کی فوج آپ تصور کر سکتے ہیں، بمباری کی، 1-2 سال نہیں، مسلسل 20 سال تک حملے کیے۔ 20 سال تک امریکہ نے چاہا کہ ہم نیست و نابود کر دیں گے افغانستان کو، مگر کیا ہوا؟ گھٹنے ٹیک دیے ناپاک طاقتوں نے۔ افغانی طالبان مسلمانوں نے نہیں کہا کہ جنگ بند کرو، ہم صلح کے لیے تیار ہیں، معاف کر دو، نہیں، یہ جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں، امریکہ نے پہل کی کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، قطر میں بیٹھک ہوئی، مذاکرہ ہوا، گھٹنے ٹیکے، معافی مانگی، ذلیل و خوار ہوئے، اور اللہ نے افغانستان کے مسلمانوں کا سر بلند کر دیا، اور الحمدللہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اسلامی حکومت قائم ہے، اور وہاں بڑے بڑے عہدوں پر جو فائز ہیں، آپ تو تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو وزیر داخلہ، ہوم منسٹری کے عہدے پر ہیں، جو تہجد گزار ہیں، جو شیخ الحدیث ہیں۔ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اللہ نے افغانستان کی طالبان حکومت کو وجود میں بخشا ہے۔ میرے بھائیوں، افغانستان کی جو قوم ہے، جو مسلمان ہے، یہ اصلی عرب مسلمان ہے، یہ عرب مسلمان ہیں، یہ طاقت، ایمانی طاقت کے بلبوتے پر لڑنا جانتے ہیں یہ لوگ، اور شہادت کا جذبہ بچوں کے اندر ہے۔ اور آج جب دیکھیں نا فلسطینی مسلمانوں کے شہادت کے جذبے کو، تو دور صحابہ یاد آتا ہے۔ صحابہ کے دور میں جو صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، عورتوں کی قربانیاں ہیں، بچوں کی قربانیاں ہیں، وہ جذبہ ختم نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں وہ جذبہ آج تک مکمل طور پر فلسطینی مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ عورتیں بھی لڑتی ہیں ہاتھ میں پتھر لے کر۔ ایک جنگ کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
عورتوں کا جہاں خیمہ لگا تھا، جنگ میں عورتیں پہنچ گئی تھیں مرہم پٹی کرنے کے لیے، زخمیوں کے لیے وغیرہ وغیرہ، دوا دارو کے لیے، تو عورتوں کے خیمے کے پاس اللہ کے نبی نے حضرت صفیہ کو رکھا تھا۔ یہ حضرت صفیہ ہمارے آقا کی پھوپھی لگتی ہے، عمر رسیدہ تھی، بوڑھی تھی کچھ۔ ایک یہودی نے دیکھ لیا کہ یہ تو عورتوں کا مجمع ہے، ایک بھی مرد اس میں نہیں ہے، کتنا اچھا موقع ہے، چلو حملہ کرتے ہیں۔ وہ فوجی تھا، وہ یہودی گیا، حضرت صفیہ نے دیکھ لیا، خیمے کا ایک کھونٹا نکالا، اکھاڑا اور اتنی زور سے یہودی کے سر پر مارا کہ یہودی کا سر پھٹ گیا۔ ایک عورت نے، عمر رسیدہ عورت نے، یہ جذبہ آج بھی فلسطینی مسلمان خاتون کے اندر ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، لوگ مضطرب ہے، پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اندلس کی تاریخ مسلمان بھول گیا ہے، لیکن اندلس سے بڑی تباہی اگر ہو سکتی ہے فلسطینی مسلمانوں کے سامنے، کیونکہ فلسطینی مسلمانوں کے چاروں طرف مسلم ممالک ہیں، سب کے سب عیش میں، عیش پرستی میں، نشہ خوری میں، اور سب کے سب آرام پرست ہیں، ایک بھی ایمانی حمیت کے حامل نہیں ہیں، کسی کے اندر یہ جوش ولولہ نہیں کہ کھل کر فلسطینی مسلمانوں کا سپورٹ کریں، ایک بھی مسلمان کنٹری کے اندر نہیں۔ بقول شخص اگر آج ابابیل پرندہ آ جائے، جس طرح ابابیل پرندوں نے ابرہہ کے ہاتھی والے لشکر کو اپنی چونچ کے کنکر سے ہلاک کیا تھا، خانہ کعبہ کی حفاظت کی تھی، اگر آج وہ ابابیل آ جائے کنکر لے کر، تو اسرائیلیوں کو نہیں بلکہ مسلمانوں کو کنکر ماریں گے، کیونکہ مسلمان سو رہے ہیں، خواب غفلت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ فلسطینی مسلمانوں کے دکھ درد میں شریک ہوں، ان کے لیے دعا کریں، تنہائی میں دعا کریں، مجمع میں دعا کریں، تہجد میں دعا کریں، صدقہ خیرات کریں، ان کے غم میں اپنے آپ کو شریک سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ ان کے بچے یتیم ہو رہے ہیں تو یہ تصور ہو کہ ہمارے بچے یتیم ہو رہے ہیں۔ مسلمان تو ایک جسم کے مانند ہے نا، کتنی عورتوں کی سہاگ اجڑ گئے ہیں، کتنی عورتیں روزانہ بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، اور حالیہ 2-4 دنوں کے اندر یہ داستان ہے فلسطین کے اندر، لائٹ نہیں، دوا نہیں، کھانا پانی نہیں، علاج نہیں، کچھ بھی نہیں، اس طرح سے محصور کر دیا ہے۔ غزہ پٹی، جہاں فلسطینی مسلمان رہتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا جیل خانہ ہے۔ ایک چاکلیٹ بھی اگر فلسطینی مسلمانوں کے پاس آتی ہے بچوں کے لیے تو اسرائیلیوں کی اجازت کے بغیر نہیں آتی، اس طرح سے محصور کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، لیکن اصل طاقت تو اللہ کی ہوتی ہے، اللہ جسے رکھنا چاہے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ہم جو ہے دعاؤں کا اہتمام کریں، تنہائی کے اندر بھی، جلوت میں، خلوت میں صدقہ خیرات کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور اپنے آپ کو بدلیں۔ اصل بدلنا تو ہمارا ہے، ہم نہیں بدلیں گے تو حالات نہیں بدلیں گے، ہمارے بدلنے سے حالات بدلیں گے۔ فلسطینی مسلمان رات میں تہجد میں راتیں گزرتی ہے، اور دن بھر کھانے کو کچھ نہیں ملتا تو روزے کی نیت کرتے ہیں اور لڑتے ہیں سامنے والوں سے، اور ہماری غیرت ایمانی اتنی بھی نہیں ہوتی کہ نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو اذان سن کر ہم مسجد تک آ جائیں۔ جو ایمان ہمیں مسجد تک نہ لا سکے، کیا اس ڈھلملے ایمان سے ہم غیروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیا اس ڈھلملے ایمان سے ہم جنت کا وارث بن سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہم اپنے حالات کو بدلیں، خود نمازی بنیں، پکے مسلمان بنیں، پھر دیکھو حالات کیسے بدلتے ہیں، اور اپنی کمائی کو 100% حلال بنائیں۔ اس شخص سے بڑا منحوس کوئی نہیں ہے جس کی کمائی اور جس کا کھانا، جس کا پہننا، جس کا پینا حرام ہو، اس سے بڑا منحوس کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی لعنت کسی پر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تو معاملات کو بھی سدھاریں، اپنی کمائی کو حلال رکھیں، 100% حلال رکھیں۔ مسجد اقصیٰ
یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور یہ جذبہ دل میں ہو کہ اگر اللہ نے ہمیں وسعت دی، ہمیں طاقت دی، تو انشاءاللہ مسجد اقصیٰ کو ہم آزاد کرائیں گے۔ یہ فلسطینی مسلمانوں کا بھی عہد ہے۔ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے پرسوں، ایک بچی کہہ رہی ہے، 8 سالہ بچی، جب تک ہم میں سے ایک بھی مسلمان زندہ رہا فلسطین کا، اے مسجد اقصیٰ ہم تمہیں یہودیوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، نماز تراویح میں حملہ ہوتا ہے، نماز ہو رہی ہوتی ہے، گولیوں کی بوچھار ہوتی ہے، سوچو تو صحیح، روزانہ سینکڑوں مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، پھر اگلے دن نئے ہزاروں کی تعداد میں پہنچ رہے ہیں، ان پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں، پھر اگلے دن پھر نئے جا رہے ہیں۔ جذبہ دیکھو، شوق دیکھو، ایسا نہیں کہ چھوڑ دیں، چلو اب چھوڑ دیں، بہت ہم نے کھو دیا، ہمارے بہت سارے شہید ہو گئے، اب پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، پیچھے ہٹنے کا نام نہیں، مسجد اقصیٰ عقیدت ہے ان کی، مسجد اقصیٰ محبت ہے ان کی، عشق ہے ان کا، وفادار ہیں وہ لوگ مسجد اقصیٰ کے۔ سن 16 ہجری میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے چل کر مسجد اقصیٰ بیت المقدس پہنچے تھے، اور وہ بلال رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد جو خاموش ہو گئے تھے، کوئی اذان نہیں دی تھی، اور کہا تھا کہ نبی کی وفات کے بعد اب بلال اذان نہیں دے گا۔ جب بیت المقدس فتح ہوا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خود تشریف لے گئے، ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کیا، کہا بلال ایک ریکویسٹ ہے، ایک درخواست ہے، مسجد بیت المقدس ہو، مسجد اقصیٰ ہو، اذان بلالی ہو جائے تو کیا کہنے۔ حضرت بلال نے اذان دی، 6 سال کے بعد مسلمانوں نے حضرت بلال کی اذان کی آواز سنی تو سبھی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ، ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔